السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان کے اقتدار کا اختتام ہوا، ایک تھپڑ کی گونج ہے۔ سابق وزیر اعظم کے آخری 2 احکامات اور آخری دھمکی، کل اسلام آباد میں کیا کچھ ہوتا رہا اور عمران خان کو کیسے نکالا گیا، اس پر مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن میرے پاس جو خبر ہے، جو تصدیق شدہ خبر ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی آخری دھمکی کے متعلق اور آخری 2 احکامات کے متعلق۔ دھمکی کس کو دی تھی عمران خان صاحب نے؟ وہ جو ٹرمپ کارڈ عمران خان صاحب کہہ رہے ہوتے تھے، وہ کیا ٹرمپ کارڈ تھا؟ وہ آخری وقت پہ عمران خان نے کھیلنے کی کوشش کی اور جن کو ڈرانے کی کوشش کی انہوں نے ڈرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لیں، بات تو مکے گی تحریک عدم اعتماد پر، بات ختم ہوگی ایوان میں، بات ختم ہوگی ووٹ کے ساتھ۔ آپ کے پاس ووٹ ہے، آپ آ کر ہماری تحریک عدم اعتماد ناکام کریں، ورنہ آپ جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ تو دھمکی کیا تھی؟ عمران خان صاحب کیا دھمکی دیتے رہے اور آخری وقت میں کیا پیغامات دیتے رہے اور ان کے آخری 2 احکامات کیا تھے؟ عمران خان کے خلاف رات گئے تحریک عدم اعتماد، جو 9 اپریل کو جس پر ووٹنگ ہونی تھی، 10 اپریل کو یعنی آج کی تاریخ میں یوم دستور پر اس پر ووٹنگ ہوئی اور عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا یوم دستور پر۔ دستور کو ماننے سے انکاری تھے عمران خان صاحب، اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ 3 اپریل عمران خان کے لیے 3 نومبر سے زیادہ بھیانک ثابت ہوگا۔ 3 نومبر مشرف نے کیا تھا، ایمرجنسی پلس لگایا تھا، آئین توڑ دیا تھا، ججز کو گرفتار کروا لیا تھا۔ عمران خان صاحب یہی کر رہے تھے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے غیر آئینی کام کیا تھا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، وہ ماننے سے انکاری تھے، انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا تماشا تو بنا ہی، لیکن عمران خان صاحب کل خود تماشا بنتے رہے اور پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے بدقسمت وزیر اعظم بنے جن کو اسی پارلیمنٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا جس پارلیمنٹ نے اپنی اکثریت کے ساتھ ان کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا۔ اب پارلیمنٹ اپنا دستور کا راستہ اختیار کر چکی ہوئی ہے اور آج کاغذات نامزدگی جو ہے نئے قائد ایوان کے لیے وہ وصول کر دیے گئے ہیں۔ کل صبح 11 بجے اس پر جو ہے وہ ہوگی ووٹنگ ہوگی اور نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا 11 اپریل کو۔ اور آج جو کاغذات وصول کیے گئے ہیں وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے، ایک تو جو کل تک کی اپوزیشن تھی، ابھی تو کیونکہ معاملہ نیوٹرل ہو گیا، اب کوئی نہ اپوزیشن ہے نہ حکومت ہے، اب کل بنے گی حکومت جس کی بھی بنتی ہے، تو کل تک کی اپوزیشن کے یا کل تک کے قائد حزب اختلاف تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنا اتحادیوں کے متفقہ امیدوار کے طور پر اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وصول کیے ہیں، اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وصول اور جمع کروا دیے گئے ہیں، ادھر شہباز شریف صاحب کے اور ادھر شاہ محمود قریشی صاحب کے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی دوسری باری ہے جب وہ وزیر اعظم کے کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو تب بھی وہ اسی طرح وزیر اعظم بننے کی کوشش میں کاغذات تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، تو اب پھر انہوں نے کاغذات حاصل کر لیے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ 13 جو کاغذات متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جمع کروائے گئے ہیں، جو کل تک کی متحدہ اپوزیشن تھی، تو اب اس پر ظاہر ہے آئین نے اپنا، دستور نے اپنا راستہ لینا تھا۔ عمران خان صاحب نے دستور کے راستے کے سامنے آمروں کی طرح بند باندھ دیا تھا، اسی وجہ سے کل قیاس رہا پورے ملک میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں بھی شاہراہ دستور پر، یہاں تک کہ جس طرح مارشل لا لگا کرتے تھے پاکستان میں، اسی طرح 111 بریگیڈ کے جتھے شاہراہ دستور پر موو ہوئے تھے کل۔ اسی لیے جب ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر پوری کارروائی دیکھ رہے تھے، لاہور بیٹھ کر اسلام آباد پر نظر تھی، تو اسلام آباد سے فون آ رہے تھے کہ جی اب 111 بریگیڈ موو ہو چکی ہے، مارشل لا لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان باتوں پہ ذرا اس وجہ سے بھی تشویش ہوتی تھی کہ عمران خان صاحب بڑے عرصے سے اس طرح کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو ایک BBC نے رپورٹ کی خبر، جس کی DG ISPR نے سختی سے تردید کی ہے، اور جو کچھ کل تک کے وفاقی وزیر تھے فواد چودھری صاحب، کچھ ان کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی، لیکن جو BBC کی سٹوری ہے پہلے میں اس کی تردید اور اس کے بعد BBC نے کیا خبر چلائی تھی جس کی بنیاد پر بہت چیزیں چلی۔ سوشل میڈیا پر ایک اور چیز بھی چلتی رہی کل ٹویٹر پر کہ کسی کو تھپڑ پڑا ہے، کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، تو بات نہ ماننے پر تو میں حیران تھا کہ تھپڑ کون کس کو کیوں مار سکتا ہے، مطلب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
میں نے سوچا کہ شاید پارلیمنٹ میں کسی نے، ہوتا ہے نا کہ پارلیمنٹ میں کارروائی کے دوران گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے، بلکہ ایک ویڈیو وائرل ہے، وہ عطا اللہ خان صاحب ہے کراچی والے، وہ گالیاں دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے دی تھیں. تو وہ مجھے لگا کہ اس طرح کی کوئی لڑائی ہوئی ہو، پہلے بھی لڑائی ہوئی ہے، ایک بار مراد سعید صاحب کی لڑائی ہوئی تھی. اب مراد سعید صاحب مجھے سین پر نظر نہیں آئے، متحرک نظر نہیں آئے. علی محمد خان صاحب کل پارلیمنٹ میں کھڑے رہے اکیلے، اور وہ ظاہر ان کا جو تھی، جس طرح وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے حکومتی بینچز پر، تو اس کی وجہ سے ان کی تصویر یوں لگ رہا تھا کہ جی ایک لشکر کے سامنے ایک اکیلا بندہ جو کھڑا ہوا ہے، وہ اس کا وہ جو اس کا جی تشریح کی جا رہی تھی، تصویر کی وہ نہیں تھی. بنیادی طور پر جو جماعت پارلیمنٹ کی کسی پروسیڈنگ کو ایبسٹین کرتی ہے تو وہ کم از کم کا خاص طور پر تحریک عدم اعتماد جیسا معاملہ ہو تو پھر اپنا ایک نمائندہ وہاں پر چھوڑتی ہے تاکہ ووٹ کتنا پڑا ہو وہ ووٹ گن سکے، وہ اس وقت کے موقع کا گواہ ہو کہ ہاں جی اتنا ووٹ پڑا ہے. مطلب 174 کا ووٹ پڑا تھا، اگر علی محمد خان نہ ہوتے تو مطلب ایک امکان ہوتا ہے نا کہ یہ ہو کہ 174 کو 180 نہ کر دے، کیا نہیں جاتا ہوتا، لیکن ایک پروسیجر کو دیکھنے کے لیے ایک بندہ چھوڑا جاتا ہے. تو جب وہ وہاں پر موجود تھے تو پھر انہوں نے ظاہر ہے اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریر بھی کی. اچھا جسٹر تھا، پوری پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے تھا، ایک پارلیمانی عمل ہے. لیکن عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تحریک عدم اعتماد کو نہیں مانوں گا، نہیں تسلیم کروں گا. تو میرا خیال تھا کہ تھپڑ کسی کو پڑا ہے، پارلیمنٹ میں پڑا ہوگا، پارلیمنٹ کی راہداریوں میں پڑا ہوگا. آپ نے کل وہ دیکھا اعزاز سے سوال کر رہے تھے اسد کیسر صاحب سے، جب وہ استعفیٰ دینے آ گئے تھے تو ان سے سوال ہوا کہ جی آپ تو وزیر اعظم ہاؤس کے اسپیکر بن گئے ہوئے، آپ تو کسٹوڈین تھے ہاؤس کے، آپ وزیر اعظم ہاؤس کے اسپیکر بن گئے. تو اس پر انہوں نے ایک گالی نکالی. لفٹ میں وہ تھے پرویز خٹک صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، عامر ڈوگر صاحب تھے. تو یہ تھے، تو ان میں سے کسی ایک نے، جو کہا جا رہا ہے کہ اسد کیسر صاحب کی آواز ہے، اور گالی وہ ہم نے سنی بھی ہے، گندی گالی ہے، نہیں چلائی جا سکتی. لیکن بہرحال عمران خان صاحب تو پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کر ایسی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. ایک دو محفل میں تو میں خود موجود تھا، ایک بار میں انٹرویو کرنے گیا تھا، ایک شخصیت کا ذکر کر رہے تھے اور ایسی زبان استعمال کر رہے تھے. یہ 2002-03 کی بات ہے، تب مجھے سمجھ 3-4 کی بات ہے، تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ عمران خان صاحب سیاست میں کس طرح کی چیزیں سامنے لے کر آئیں گے. اس وقت سے، اس ملاقات سے پہلے بھی کبھی میں عمران خان صاحب کی شخصیت سے متاثر نہیں رہا. کرکٹ میں دیکھتا نہیں ہوں اس طرح کریزی ہو کر، دیکھتا نہیں. کبھی چلے کوئی متاثر کن دلچسپ میچ ہوا تو دیکھ لیا، ورنہ میں ایک سیاسی قسم کا ذہن ہے، تربیت ہے، اور صحافی ہوں بنیادی طور پر. تو کرکٹ وغیرہ سے کوئی اتنی دلچسپی تھی نہیں، تو عمران خان کی شخصیت سے متاثر ہوتا. ہاں، سیاسی ذہن کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو آغاز میں ان کی جو باتیں دیکھیں، جس طرح کی ایک عجیب و غریب قسم کی، یعنی جن کا گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جتنی بڑی بھڑک مارنی ہے مار دو، جتنا بڑا الزام لگانا ہے لگا دو. تو عمران خان صاحب کی شخصیت سے تو خیر میں کبھی متاثر تھا نہیں. تو بہرحال تو یہ جو ہوا وہ تھپڑ والی بات تھی. جو گالی کی میں بات کر رہا ہوں، تو گالیاں انہوں نے دی. عمران خان صاحب کی تربیت ہے، وہ اسپیکر صاحب نے گالی دے دی رپورٹر کو. تو مجھے لگا کہ وہاں کہیں تھپڑ پڑا ہے کسی کو، لیکن کیا سارائیاں کہیں اور کی ہو رہی ہیں، کہیں اور کی ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا والا جانے، مجھے نہیں پتا وہ گونج کیوں ہے. اس گونج کا پورا تعلق تحریک عدم اعتماد سے اور قبضہ چھڑوانے سے بتایا جا رہا ہے. کل میں نے ٹویٹ کیا تھا نا، اور بلکہ اپنا ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ اب یہ قبضہ، عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو پنچایت ہے، پنچایت میں آنا ہوگا. پنچایت کیا تھی؟ پارلیمنٹ میں عمران خان کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانا ہوگی. ووٹنگ کروا کر اگر وہ تحریک عدم اعتماد میں شکست کھا جاتے ہیں تو پھر ان کو گھر خالی کرنا ہوگا، ان کو اقتدار چھوڑنا ہوگا. یہ عدالت کا فیصلہ تھا. عمران خان صاحب نہ پنچایت میں آ رہے تھے اور نہ عدالت کا فیصلہ مان رہے تھے. تو پھر اس میں ہوا کیا؟ عدالت جو ہے وہ اپنا گارنٹیئر تھی، ضامن تھی. تو پھر عدالت نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ عدالت خود تو، جج صاحبان خود تو آ کر عمران خان صاحب کو گردن سے پکڑ کر نہیں نکال سکتے تھے. تو پھر اداروں نے موو ہونا تھا، فورسز نے موو ہونا تھا. فورسز کون سی ہیں؟ پولیس تو وزیر اعظم کو نکالنے سے رہی، تو ظاہر ہے پھر فوج نے موو ہونا تھا. تو عمران خان صاحب کے لیے ایک پورا بنایا گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے سے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو پھر پرزنر وینز بھی آ گئی ہوئی تھی. تو بہرحال وہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں اس تھپڑ کی گونج تھی. مجھے نہیں پتا وہ تھپڑ کسی کو پڑا یا نہیں پڑا، لیکن کل اس چیز کی باتیں چلتی رہیں. اب میں جو DGISPR نے تردید کی ہے BBC کی اسٹوری کی، وہ ذرا میں پڑھ لیتا ہوں، تردید پڑھتا ہوں. اسٹوری کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ تردید شدہ ہے. DGISPR کا موقف وہ ظاہر ہے BBC جانے اور DGISPR جانے BBC کی اسٹوری کو انہوں نے من گھڑت اور جھوٹا قرار دیا ہے. پاک فوج
کے ترجمان شعبہ تعلقات عامان کا کہنا ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے نے جو آج خبر شائع کی ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اپنے اعلامیہ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی خبر پروپیگنڈا ہے، کوئی معتبر مستند اور متعلقہ سورس نہیں بتائی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے برطانوی نشریاتی ادارے کی یہ خبر بنیادی صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی قرار دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس خبر کے متعلق جو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ BBC کے حکام کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں گے۔ ہمارے دوست ہیں آصف فاروقی صاحب، ان کی یہ خبر ہے، انہوں نے جو خبر دی ہے اس خبر کے مطابق جو ہفتے کی رات سنیچر کی رات جو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوتا رہا اس کے برعکس کچھ اور بھی ہوا۔ وہ یہ خبر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ 2 ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس میں، 1 ہیلی کاپٹر اترا وزیر اعظم ہاؤس میں، عمران خان صاحب کسی اور کا انتظار کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو سرپرائز ملا اور اترے کوئی اور۔ عمران خان صاحب نے جن کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا یا ڈی نوٹیفائی کر لیا تھا، جس کے اوپر پھر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی گئی ہوئی تھی، تو عدالت کھل بھی گئی تھی، تو وہ جو ہے وہ اور پٹیشن تھی آرمی چیف کو عمران خان نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے یہ کام روکا جائے، کیونکہ عمران خان تھے تحریک عدم اعتماد والے۔ تحریک عدم اعتماد پر جب وہ ڈی نوٹیفائی کر رہے تھے، اگر خبر ٹھیک ہے، جب وہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر رہے تھے تو اس وقت تک اگر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہوتی تو عمران خان صاحب تو تحریک عدم اعتماد ہار چکے تھے، یعنی وہ تحریک عدم اعتماد ناکامیاب ہو چکی تھی اور وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس خبر میں تھی کہ جی وہ ہیلی کاپٹر آتے ہیں اور پھر ہیلی کاپٹر اشارے دے رہے تھے بیسیکلی بنیادی، جب ISPR کی اس کی تردید آ گئی ہے تو کھل کر بات کی جا سکتی ہے۔ ان کا اشارہ خبر میں تھا کہ آرمی چیف صاحب اندر گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹ دھرمی سے روکا، اور عمران خان صاحب انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے کسی اور کو آرمی چیف لگایا تھا تو ان کا ہیلی کاپٹر آ رہا ہوگا، لیکن ہیلی کاپٹر سے اترا کوئی اور۔ تو بہرحال ISPR نے اس خبر کی تردید کر دی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کل جب یہ سارے ریومرز چل رہے تھے، خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان نے آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا، اس کی کل تردید کی تھی، لیکن ڈی نوٹیفائی کرنے والی جو خبر ہے وہ اس میں اس حد تک اسی وجہ سے صداقت لگتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا ہوگا کیونکہ عدالت کھل گئی تھی۔ عدالت میں جو ایک وکیل صاحب ہیں وہ درخواست لے کر گئے تھے، اور اس کے پیچھے ایک اور چیز جو میں نے 2 احکامات کی بات کی ہے نا، اس میں آتا ہوں تو اس میں ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ حرکت فرمائی تھی تحریک عدم اعتماد کے باوجود، اور پہلے یہ کہہ چکے ہیں، اور میں نے ہی آپ کو میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں میں کچن کیبنٹ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو پھر میں آرمی چیف کو ہٹا دوں گا۔ یہ میں نے 2-3 مہینے پہلے آپ کو خبر بتائی تھی، تبھی اب تحریک عدم اعتماد پر معاملہ اپوزیشن ابھی متفق نہیں ہوئی تھی، ابھی پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد پر باتیں کر رہی تھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بات کر رہے ہوتے تھے کہ ہاں جی ہم تحریک عدم اعتماد پر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں۔ تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان، میرے ایک سورس نے بتایا تھا جو عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ سے واقف تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بیٹھے اپنی محفلوں میں کہتے ہیں، اور زبان جو بھی استعمال کرتے ہیں میں اس زبان پر نہیں جا رہا، وہ تو شیخ رشید صاحب نے اگلوں کو بتا دیا تھا کہ عمران خان آپ کے متعلق کیا کر رہے ہیں، بلکہ سنا ہے کہ انہوں نے آڈیو بھی دے دی تھی۔ تو تب عمران خان صاحب جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر میں آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر لوں گا، میں ان کو برطرف کر دوں گا۔ فواد چودھری صاحب نے جو کل ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے جب یہ خبریں چل رہی تھیں، ریومرز چل رہے تھے، اور یہ خبر میرا خیال ہے کامران شاہد نے دنیا پر ٹی وی پر دی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کابینہ کا اجلاس بلایا تھا جو 9:30 بجے جو منٹوں میں ختم ہو گیا تھا، اس اجلاس میں انہوں نے آرمی چیف کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے۔ اب وہ نوٹیفیکیشن راستے میں تھا، اس پر عمل درآمد ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے متعلق BBC کی اس اسٹوری میں بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بلکہ پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی، تو ظاہر ہے کچھ ہو رہا تھا تو عدالت بھی فوراً کھلی تھی، کیونکہ اس طرح یہ اس کا تعلق اس دھمکی سے ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں، کیونکہ سارے ادارے باخبر تھے کہ عمران خان کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے آئین قانون پر عمل درآمد کروانے والے، سپریم کورٹ آف فیصلے پر عمل درآمد کروانے والے ادارے، اور پارلیمنٹ کی اور آئین کی بالادستی چاہنے والے ادارے سارے ویجیلنٹ تھے کہ ایک جنونی شخص پاکستان کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کرنے جا رہا ہے، اسی لیے سارے ادارے ویجیلنٹ تھے۔ جب وہ خبریں آئیں تو اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایک تردید کی، اور وہ تردید یہ تھی کہ حکومت کو آرمی چیف اور پاکستان کی افواج کی ادارہ جاتی تنظیم کا مکمل ادراک ہے، ایسی افواہیں کہ فوج کی قیادت میں تبدیلی کا سوچا بھی جا رہا ہے انتہائی لغو
اور بے بنیاد ہیں اور ایک منصوبے کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں۔ حکومت ان افواہوں کی مذمت کرتی ہے اور مکمل تردید کرتی ہے۔ اس کے بعد بی بی سی کی سٹوری چھپتی ہے۔ اب یہ وہ رات کا ٹویٹ تھا فواد چودھری صاحب کا۔ اب حکومت ختم ہونے کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایک تو ISPR نے تردید کی ہے بی بی سی کی، دوسرا فواد چودھری صاحب تردید کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی اردو ان چند آرگنائزیشنز میں سے ہے جنہوں نے پاکستان میں فیک نیوز کے سیاسی استعمال کو نیا رخ دیا۔ پاکستان نے بی بی سی کو اس ضمن میں ڈوزر بھی دیا۔ یہ خبر بھی اسی پروپیگنڈا کے تسلسل کا نمونہ ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ فوجی قیادت کی تنظیم کا ادراک اور احترام کیا ہے۔ اب کل وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آرمی چیف صاحب گئے نہیں گئے، بی بی سی کچھ کہہ رہا ہے، جو ادارہ ہے فوج کا ان کے ترجمان جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات وہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ایسے ہی ہوا ہوگا کہ وہ نہیں گئے ہوں گے آرمی چیف صاحب۔ لیکن عمران خان صاحب کیا کھیل کھیل رہے تھے وہ کہانی ہے اصل۔ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ اصل کہانی ہے۔ انہوں نے کل دو احکامات، ایک آرمی چیف کو ہٹانے کا اور دوسرا حکم دیا تھا انہوں نے اپنے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کو کے تبادلے کا، ان کی خدمات جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کرنے کا، رپورٹ کرنے کا، تو ظاہر ہے وہ تو ہو جانا تھا۔ وہ جب عمران خان نکل رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس سے رسوا ہو کر نکل رہے تھے، نکالے نہیں جا رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک بچی ہے سمرین سعید غنی، انہوں نے ایک چھوٹی بچی کا ایک ویڈیو کلپ ٹویٹ کیا ہوا ہے اور اس میں بچی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب، انکل عمران دیکھیں آپ نے کیسے جانا ہے، آپ نے دھکے کھاتے ہوئے جانا ہے یا آپ نے باعزت طریقے سے جانا ہے۔ بچہ جانتا تھا کہ یار عمران خان صاحب آپ کے پاس ووٹ نہیں رہا، لہٰذا آپ کا باعزت طریقے سے جانا بنتا ہے، تو وہ نہیں جا رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے پھر اس طرح کی چیزیں بنی ہیں، اسی وجہ سے جو موومنٹ ہوئی ہے، جو خبر آئی ہے، لوگوں نے اس پر یقین کیا کہ ہاں جی اب عمران خان صاحب کو گردن سے پکڑ کرنا دستوں نے نکال دیا ہوگا۔ یہ نوبت آ سکتی تھی، یہ نوبت آتی اگر بالکل آخری وقت پہ 12 بجے اگر اسپیکر آ کر ووٹنگ کروانے کا نہ کہتے، ریزائن کر گئے، لیکن انہوں نے پھر چیئر حوالے کر دی اپنا پینل آف چیئرمین ایاز صادق کے۔ تو ایک حکم عمران خان صاحب نے دیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اپنے جو کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کرنے کی اپنے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کی، جو عمران خان تھے، جو اصل حکمران تھے پاکستان کے، تو ان کو وہاں انہوں نے کہا کہ جب آپ بھی جاؤ، میں جا رہا ہوں، میں رسوا ہو کر جا رہا ہوں، آپ بھی نکلو، تو وہ چلے گئے۔ دوسرا حکم انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ حکم چل جائے، لیکن وہ نہیں چل سکتا تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی بھی بڑا اقدام اٹھانے سے پہلے عدالت کو آگاہ کرنا، عدالت کو انفارم کرنے پر پابند بنایا ہوا تھا۔ اور ویسے بھی وہ وزیر اعظم جن کے خلاف 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہوئی تھی، وہ 10 اپریل کو یا 9 اپریل کو آرمی چیف کو برطرف نہیں کر سکتا، اس کے پاس اختیار نہیں تھا، آئینی اختیار وزیر اعظم کا تھا۔ عمران خان صاحب 3 اپریل سے پہلے برطرف کرتے، 3 اپریل کے 3 اپریل سے پہلے، 3 اپریل تو آخری دن تھا نا ووٹنگ کا، 3 اپریل سے پہلے برطرف کرتے آرمی چیف کو، تو ہمارے جیسے ان کو سپورٹ کرتے کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے۔ جس طرح DGISI کے تقرر کے معاملے پہ جو تنازع ہوا تھا، اس میں اصولی موقف یہ تھا کہ یہ اختیار ہے وزیر اعظم کا، تو وہ اختیار تھا وزیر اعظم کا اگر وہ پہلے اختیار کرتے، لیکن جب اکثریت کھو بیٹھے تو اس کے بعد یہ بدماشی تھی جو عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے تھے۔ معذرت کے ساتھ یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ قابض تھے اور قابض بدماشی ہوتا ہے، انہوں نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو بہرحال میں اب اصل چیز پر آتا ہوں کہ انہوں نے ایک حکم یہ جاری کیا تھا جو چل گیا، سیکریٹری اپنے پرنسپل سیکریٹری والا۔ دوسرا حکم انہوں نے جاری کیا جو آرمی چیف کو برطرف کرنے کا، ظاہر ہے جو نہیں چل سکتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر بہت سی موومنٹس ہوئی ہیں اسلام آباد میں، اور اس میں ایک اسٹوری BBC کی ہے جس کی تردید آ چکی ہوئی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو مناظر تھے کہ شاہراہ دستور پر فوجی جتھے گشت کر رہے تھے، قیدیوں کی ویگنیں بھی آ گئی ہوئی تھیں، اور پھر آخری یعنی 12:15 بجے جو ہے وہ اسپیکر ریزائن کر کے ایوان حوالے کر جاتے ہیں ایاز صادق کے۔ تو اس کے پیچھے ظاہر سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھل گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی تھی۔ تو یہ سارا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جو میں نے آغاز میں شروع میں کہا تھا آپ کو کچھ دن پہلے کہ اگر عمران خان صاحب ٹرمپ والی کار کریں گے، ٹرمپ والے کام کریں گے، تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا ہوگا جو ٹرمپ کے ساتھ وہاں کے اداروں نے کیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس میجورٹی نہ ہو، آپ الیکشن ہار جائیں اور آپ کہیں نہیں میں وزیر اعظم ہوں اور مجھے مانے نہیں۔ پھر اس وقت میرے جملے تھے، میرے الفاظ مجھے اچھی طرح یاد ہیں، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پھر ادارے جانبداری غیر جانبداری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر ادارے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔
ادارے آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں گے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کی فوج ہو یا دیگر ادارے ہوں، وہ پھر ایک قابض سے اسی طرح وزیر اعظم ہاؤس خالی کروائیں گے جسی طرح کسی قابض سے کسی مسکین کا گھر خالی کروایا جاتا ہے عدالتوں کے حکم پر۔ تو ہوا یہ تھا جناب کل، جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ ہر طرف الرٹ تھا۔ ایک الرٹ اس وجہ سے بھی تھا کہ عمران خان صاحب یہ جنونی حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ٹرمپ کارڈ کہہ رہے تھے، وہ ٹرمپ کارڈ ان کا ایکسپوز ہو چکا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا تھا کل اپوزیشن کو، بلاول بھٹو زرداری تک وہ پیغام پہنچا تھا، اور وہ پیغام کا جو سورس تھا اس کے مطابق یہ تصدیق شدہ، 100% تصدیق شدہ، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ انتخابات کی طرح، عام انتخابات کی طرف جائیں گے یا آپ مارشل لا لگوائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ان کو جواب دیا کہ جی آپ نے جو کرنا ہے کریں، مارشل لا ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، آپ کو ووٹ کروانا ہوگا تحریک عدم اعتماد پر، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جواب گیا ایک رات پہلے، اس سے ایک رات پہلے عمران خان صاحب کہہ چکے ہوئے تھے اپنی ایک محفل میں کہ میں آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کروں گا، تو وہ بات بھی اداروں تک پہنچ چکی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب یہ جنونیت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کل جو کچھ اسلام آباد میں جیسے جیسے دن ووٹنگ کو آگے بڑھایا جا رہا تھا، تمام اداروں کی نظر تھی، اسی لیے تمام ادارے ویجیلنٹ تھے، سب کی تیاری تھی، بشمول سپریم کورٹ، بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ، بشمول پاک فوج کے کوئی بھی مہم جو عمران خان صاحب کریں گے تو پھر ان کا راستہ روکا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ وہ ایک رولنگ دلوا کر اپنے آپ کو انہوں نے 6-7 دن ایکسٹینشن لے لی تھی، جو ایکسٹینشن ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اسی لیے کل عمران خان صاحب نے ایک حکم جاری کیا جو نہیں چلا، دوسرا حکم ظاہر ہے چلنا ہی تھا، عمران خان صاحب خود نہیں رہے تو ان کے پرنسپل سیکریٹری تو ویسے بھی چلے جانے تھے، ویسے بھی وہ تبادلہ کر چکے ہوئے تھے، اور دوسرا وہ دھمکی دی جو اپنا مارشلہ لگوانے والی وہ تھی کہ اگر میں آرمی چیف کو، ظاہر ان کا خیال تھا کہ میں آرمی چیف کو برطرف کروں گا اور آرمی چیف پھر مارشلہ لگائیں گے تو نہ میرے پاس کچھ ہوگا نہ اپوزیشن کے پاس کچھ ہوگا، پھر ہم سارے سڑک پر آ جائیں گے، اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ اسی کو عمران خان صاحب ٹرمپ کارڈ کہتے آ رہے تھے، ٹرمپ کارڈ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ یہ ہے ان کا۔ اب آخری بات کہ عمران خان صاحب کی ساری نشانیاں جائیں گی سینٹ میں، ان کا قائد ایوان چلا گیا، ظاہر جائیں گے ایوان صدر سے، صدر مملکت کا فیصلہ ہے کہ وہ باعزت طریقے سے جاتے ہیں یا وہ بھی مشرف کی طرح مواخذے کا انتظار کرتے ہیں۔ گورنرز نے تو ویسے بھی چلے جانا ہے، کیونکہ کل پاکستان میں نئی حکومت بنے گی اور کل سے پھر ہماری نظر نئی حکومت پر ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔